هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل من علم وعلم. باب ہے اس شخص کی فضیلت جو عالم ہو اور علم سکھائے. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن اسامہ عن برید بن عبد الله عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا. اللہ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، اس کی مثال اس بہت سی بارش کی ہے جو ایک زمین پر برسی. اس میں سے کچھ صاف ستھری تھی جس نے پانی کو قبول کر لیا، پھر بہت سی گھاس اور سبزہ اگایا، اور اس میں کچھ سخت زمین کے ٹکڑے تھے جنہوں نے پانی روک لیا. تو اللہ نے ان کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا، چنانچہ انہوں نے پیا پلایا اور کاشتکاری کی، اور اس کا ایک حصہ ایسی زمین پر برسا جو چٹیل میدان ہے، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ گھاس اگاتے ہیں. تو یہ اس کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، اور اللہ نے مجھے جو کچھ دے کر کے بھیجا ہے اس نے اسے نفع دیا. چنانچہ وہ عالم بنا اور اس نے علم سکھایا، اور اس کی مثال ہے جس نے اس کے ساتھ کسی طرح سر نہیں اٹھایا اور نہ اللہ کی وہ ہدایت قبول کی جو دے کر کے مجھے بھیجا گیا ہے. امام بخاری نے باب ذکر کیا ہے اس شخص کی فضیلت جس نے علم حاصل کیا اور پھر اس علم کو آگے لوگوں تک منتقل کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے ایک بات سمجھائی. وہ مثال یہ ہے کہ دین اور شریعت جو ہے یہ زوردار بارش کی طرح ہے. جو کسی مردہ زمین پر بارش اترتی ہے تو وہ بارش کیا کرتی ہے کہ زمین کیا کرتی ہے کہ اس بارش کو قبول بھی کرتی ہے، جذب کرتی ہے، اور اس سے وہ پھر سبزہ نکلتا ہے، انگوریاں نکلتی ہیں. تو یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے شریعت کو قبول کیا، اسے حاصل کیا اور آگے لوگوں تک بھی پہنچایا. جیسے زمین ہے نا، اس نے پانی قبول کیا، گویا اس کسی آدمی نے علم حاصل کیا. پھر جیسے زمین جو ہے وہ سبزہ نکالتی ہے، انگوری نکالتی ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ اس عالم کی مثال ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک زمین وہ ہے کہ پانی جب اس زمین کے اوپر آتا ہے تو وہ اس پانی کو قبول نہیں کرتی بلکہ اس پانی کو روک لیتی ہے. لیکن لوگ اس پانی کو حاصل کرتے ہیں، اسے ذخیرہ کرتے ہیں، اس پانی کو پیتے ہیں، اپنی کسی زمین کو جا کر کے کاشت کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ اس بندے کی مثال ہے جس نے علم تو حاصل کیا
لیکن اس بندے کی زندگی میں جو علم ہے وہ نظر نہیں آتا، یعنی اس نے علم کو اپنے لیے قبول نہیں کیا۔ البتہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، لیکن لوگ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ اس بندے کی مثال ہے جس کے پاس علم تو موجود ہے لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، البتہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسا کہ اس نے پانی کو روک رکھا ہے زمین نے، لیکن وہ زمین خود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی، اپنا سبزہ نہیں نکالتی، البتہ یہ کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیسری قسم کا تذکرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کا کہ پانی اس زمین کے اوپر اترتا ہے، نہ تو وہ زمین اس پانی کو قبول کرتی ہے اور نہ ہی وہ زمین پانی کو اپنے پاس روکتی ہے، بلکہ جیسے ہی اس زمین کے اوپر پانی پڑا تو وہ اس پانی کو آگے دھکیل دیتی ہے، نہ خود قبول کرتی ہے اور نہ اسے اپنے پاس محفوظ کرتی ہے۔ یہ اس بندے کی مثال ہے جس کے پاس علم تو آیا لیکن نہ اس نے خود حاصل کیا اور نہ آگے لوگوں تک ہی منتقل کیا۔ تو یہ جو تین باتیں ہیں اور تین طرح کی جو زمینیں ہیں، ان میں سب سے جو پہلی زمین ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور وہ اس عالم کی مثال ہے جو علم بھی حاصل کرتا ہے اور اس علم کا جو فائدہ ہے وہ لوگوں کو بھی پہنچاتا ہے۔ تو لوگوں میں جو علم ہے اور جو علم کی باتیں ہیں وہ منتقل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ وہ زمین جو خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے اور آگے لوگوں تک بھی اپنے فوائد منتقل کرتی ہے، در حقیقت یہ وہ عالم ہے جو خود بھی علم حاصل کرتا ہے اور آگے لوگوں کو بھی علم دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور اس حوالے سے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ یہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں یا علم کی باتیں جو سنتے ہیں، اللہ ہمیں قبول بھی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ جو ہم حاصل کرتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، یہ آگے لوگوں تک بھی منتقل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔